السلام علیکم۔ میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی کہانی کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے، والدین دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا۔ اللہ نے ویسی ہی ہم سفر عطا کی تھی جیسی چاہتا تھا، پیاری سی، دوستانہ سی، سمجھنے والی، کیئر کرنے والی، ماڈرن۔ ہم دو بھائی ہیں۔ بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے اور امی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ پاپا 2 سال پہلے دنیا سے چل بسے تھے۔ اب میری فیملی میں ہم 3 لوگ تھے، میں، میری بیوی اور امی۔ میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا۔ آفس جاتا تو وہاں سے بھی فون کرتا اپنی بیوی کو، حال پوچھتا۔ نیا سفر تھا، ہم سفر کے بنا اداس ہو جاتا تھا۔ صبح جب آفس جاتا تو امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھیں۔ رات کو آتا تو امی کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں سجدے کے پاس چلا جاتا۔ سجدے میری بیوی کا نام ہے۔ میری صبح شام ایسے ہی گزرنے لگے۔ امی سے ملنا، امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ملا کرتا تھا۔ میں کھانا بھی اپنے کمرے میں کھایا کرتا تھا۔ ایک دن امی مجھے کہنے لگی، اوئے میرے جھلے پتر، اپنی ماں کا حال بھی پوچھ لیا کر، ہفتہ ہفتہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو۔ میں ہلکا سا مسکرایا، امی آپ کو تو پتہ ہی ہے آفس میں بہت کام ہوتا ہے، کیسے آتا ہوں، تھک جاتا ہوں بہت۔ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دینے لگی، اچھا اللہ میرے پتر کو سرد ہوا نہ لگنے دے، جا اب سو جا کر، سجدے بیچاری انتظار کر رہی ہوگی تمہارا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ امی کے گھٹنے میں بہت درد تھا۔ اس دن شاید وہ کہنا چاہتی تھیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن جب میں نے کہا میں تھک گیا ہوں تو امی نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ سجدے کہنے لگی، یار دل کر رہا ہے برگر کھانے کو، جاؤ نا لا دو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، یار جان ٹائم دیکھو 10 بج رہے ہیں۔ سجدے مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا، جاؤ لے کر آؤ۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا امی خود ہی اپنا گھٹنا دبا رہی تھیں، شاید ان کو بہت درد تھا۔ میں نے اگنور کر کے بائک سٹارٹ کی۔ امی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو اس ٹائم میرے بچے؟ میں بولا، امی وہ سجدے کے سر میں درد ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، بس اس کے لیے برگر لانے جا رہا ہوں۔ امی نے ٹھنڈی آہ بھری، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا نا۔ جب میں جانے لگا تو امی نے کہا، اچھا میرے گھٹنے میں درد ہے، آتے ہوئے دوا لیتے آنا۔ میں بازار چلا گیا۔ برگر کی دکان پہ کافی رش تھا۔
وہاں ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اتنے میں برگر تیار ہو گیا۔ برگر لے کر گھر آیا۔ امی نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے بائک کھڑی کی، کمرے میں جانے لگا تو امی نے پوچھا، بیٹا میری دوا نہیں لایا؟ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اف امی بھول گیا تھا، ابھی لے آتا ہوں۔ امی مسکرائیں، نہیں بچے تم آرام کرو، کل لے آنا۔ سجدے برگر کھانے لگی، میں موبائل پہ گیم کھیلنے لگا۔ امی شاید اس رات درد سے تڑپتی رہیں، لیکن میں بے خبر رہا۔ دن گزرنے لگے، میں امی سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہفتے میں ایک بار کبھی امی کا حال پوچھ لیتا، ورنہ امی کے کمرے میں کب جاتا تھا میں؟ اور بڑا بھائی، وہ تو امی سے ملنے بھی نہیں آتا تھا، جبکہ گھر بالکل پاس تھا بھائی کا بھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ اکثر امی مجھ سے پوچھا کرتی تھیں، وکاس پتر تیرے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کن مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ امی افسردہ لہجے میں کہنے لگی، کل دیکھا تھا اسے، اس کی داڑھی بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے۔ وکاس پتر اپنے بھائی سے پوچھنا سب خیر ہے نا؟ امی تڑپنے لگیں، اللہ میرے بچوں کی مشکلیں آسان فرما۔ میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، امی اس کو آپ کی تو پرواہ ہے ہی نہیں، آپ بس اس کے گیت گاتی رہتی ہو۔ ماں مسکرائی، ہائے میرے بچے، بہت سیدھا سادہ سا ہے وہ، بس فکر کرتی ہوں اس کی، وہ خود پریشان ہوگا اس لیے نہیں آتا ہوگا میرے پاس۔ میں غصے سے بولا، پریشان نہیں ہے، اپنے سالے کو نئی بائک لے کر دی ہے اس نے 1.5 لاکھ کی، پریشان کہاں سے ہے؟ ماں چپ ہو گئی۔ میں محسوس تو نہ کر پایا، لیکن امی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ خیر دن گزرتے گئے۔ جس کمپنی میں میری جاب تھی، انہوں نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا پلان بنایا۔ مجھے وہاں نیا گھر دیا۔ میں بہت خوش تھا، سجدے کو بتایا۔ سجدے خوشی سے جھومنے لگی۔ امی آہستہ سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آئیں، پوچھنے لگیں، کیا ہوا؟ شور کس بات کا ہے؟ میں مسکرا کر بولی، امی کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ملا ہے، گاڑی بھی دیں گے دوسرے شہر میں، 5 دن بعد ہم کو جانا ہے۔ ماں مسکرانے لگی، اچھا پتر، اللہ خیر کرے گا۔ امی آہستہ سے بولی، سجدے میری بچی، میرے بھی کپڑے پیک کر دینا۔ میں امی کی طرف دیکھ کر بولا، امی آپ نہیں جا رہی ساتھ، ابھی صرف میں اور سجدے جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو بلوا لیں گے، آپ تب تک بھائی کے پاس رہیں۔ امی کے چہرے پہ ایک اداسی چھا گئی۔ اچھا پتر، کوئی بات نہیں، مجھے پھر اپنے بھائی کے گھر چھوڑا۔ میں کب محسوس کر پایا تھا امی کا کانپتا جسم، تڑپتا دل اور بے بس لہجہ۔ میں امی کو بولا، اچھا شام کو چھوڑاؤں گا۔ امی نے اس دن کھانا نہیں کھایا تھا، امی شاید بہت روئی تھیں۔ شام کو بھائی کے گھر گیا، امی بھی ساتھ تھیں۔ سلام کیا، بھائی کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی ہم کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا، کہنے لگا، کھانا کھا لو۔ میں نے شکریہ کا بولا، پھر بھائی کی طرف دیکھ کر بتایا، بھائی امی آج سے آپ کے پاس رہیں گی۔ بھائی چپ رہا، پھر بولا، کیوں بھائی تم تھک گئی ہو کیا؟ میں پیار سے بولا، نہیں بھائی، اصل میں مجھے جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہے، کچھ مہینے بعد میں لے جاؤں گا امی کو۔ بھائی امی کی طرف دیکھ کر طنز کرنے لگا، ہاں ہاں اب مجھ پہ ڈال دو بوجھ،
میں تو خود بہت تنگ ہوں، بھائی تو لے جا ساتھ ہی۔ بھابھی بھی غصے سے بولی، کیوں؟ تیری بیوی نہیں سنبھال سکتی؟ ہم تو خود 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں۔ میں بھائی سے کہنے لگا، بھائی میں امی کے لیے خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ بھائی غصے سے بولا، ہاں مجھے تو نکال دیا تھا، گھر تم نے اپنے نام کروا لیا، اب بھاگ رہا ہے مطلب نکل گیا تو۔ امی کرسی پہ بیٹھ گئیں، مسکرانے لگیں، میرے بچوں کیوں جھگڑتے ہو میری وجہ سے؟ ایسا کرو مجھے اولڈ ہوم سینٹر چھوڑاؤ، میری باقی ہے ہی کتنی عمر، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے میرا۔ امی اٹھ کر جانے لگیں، اچانک امی زمین پہ گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں۔ ہم جلدی سے امی کو ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، بتایا ان کو یہ دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیا کوئی پریشانی ہے گھر میں؟ کچھ ٹینشن لی ہے انہوں نے؟ میں نظر چرا کر بولا، ڈاکٹر صاحب بس گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ امی بے ہوش پڑی تھیں، میں بھی پاس کھڑا تھا۔ جب امی کو ہوش آیا تو امی سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا، شاید فالج کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ امی جیسے سب سے بے خبر ہو گئی تھیں۔ امی نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ ایک ہسپتال سے انکار ہوا، دوسرے ہسپتال لے گئے علاج کے لیے، لیکن ڈاکٹرز جواب دیتے رہتے۔ امی پہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا، بھائی بھی پاس کھڑا تھا۔ امی کی حالت دیکھ کر دل تڑپنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں۔ امی کو گھر لے گئے۔ امی بالکل خاموش ہو گئی تھیں، جیسے بستر مرگ پہ تھیں، نہ کچھ کھاتی تھیں، نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھیں۔ ایک دن مجھے ایک دوست نے بتایا، ایک بابا مرشد ہیں، ان کو بتاؤ اپنی پریشانی، شاید تمہاری ماں وہاں سے ٹھیک ہو جائے۔ میں بابا مرشد کے پاس پہنچا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی رکھی ہوئی میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولے، آ بیٹا ادھر میرے پاس بیٹھ۔ میں پریشانی میں بولا، بابا جی میری امی بیمار ہیں، ان کا بہت علاج کروایا ہے، کوئی دوا اثر ہی نہیں کرتی ان پہ، ہر بڑے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، امی نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ بولتی ہیں۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، ماں کو کون سنبھالتا ہے؟ میں آہستہ سے بولا، میری بیوی ہی دوا وغیرہ دیتی ہے۔ بابا مرشد بولے، جا بازار سے کھیر کا ڈبہ لے کر آ۔ میں حیران ہوا، میں کھیر کا ڈبہ لے آیا۔ بابا مرشد نے اس ڈبے پہ 1-2 پھونک ماری، ایک بوتل میں پانی بھرا، اس پہ بھی پھونک ماری، کہنے لگے، گھر جا کر سب سے پہلے امی کے پاس بیٹھنا، ان سے کہنا، امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کھیر بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانا، اور یہ دم کیا ہوا پانی اپنے بھائی سے کہنا وہ پلائے اپنے ہاتھ سے امی کو، یاد رہے کھیر تم نے کھلانی ہے اور پانی بھائی پلائے گا، اور کل آ کر مجھے ضرور بتانا۔ میں گھر آیا، سجدے سے کہا، کھیر بنا دو جلدی سے۔ امی سوئی ہوئی تھی، میں پاس گیا، آہستہ سے امی کو آواز دی، امی جان۔ امی نے آنکھ کھولی، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، امی کو سہارا دے کر بٹھایا، امی کا ہاتھ تھاما، پیار سے بولا، امی جان آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میں آج آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا۔ سجدے کھیر بنا کے لائی، بھائی پاس بیٹھے تھے، میں اپنے ہاتھ سے امی کو کھلانے لگا۔ امی نے آج کھانے سے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ ایک پلیٹ ختم ہوئی، پانی مانگا، بھائی نے پانی کا گلاس امی کے منہ سے لگایا، میں حیران تھا، امی نے سارا پانی کا گلاس پی لیا۔ میں نے پوچھا، امی اور کھانی ہے؟ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔
امی نے اس دن 2 پلیٹ کھیر کھا لی۔ میرے دل کو ایک سکون سا محسوس ہونے لگا۔ امی کا ہاتھ حرکت کرتا تھا۔ امی نے وہ ہاتھ میرے سر پہ رکھا۔ میں بہت رویا۔ بابا مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے لا علاج بتا دیا، بابا مرشد کے ایک دم سے امی کھانے پینے لگیں۔ دوسرے دن میں مٹھائی کا ڈبہ لیے بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی میرے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ میں نے سلام کیا، بڑے ادب سے بولا، بابا جی آج یہ اور کھیر لایا ہوں، یہ بھی دم کر دیں۔ امی نے پہلے والی ساری کھیر کھا لی تھی۔ بابا جی بولے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا جی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک لمبی سانس لی، بولے، پتر سچ بتاؤں تو نہ پانی پہ میں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی نہ کھیر پہ۔ بیٹا جب تم نے بتایا تھا نا امی اتنی بیمار ہے اور دوا تمہاری بیوی دیتی ہے، میں سمجھ گیا تھا ماں کو اپنے بیٹوں کی محبت چاہیے تھی۔ ماں کا پورا سنسار مانگتی ہے۔ جب اس کا بیٹا مسکرا کر ماں سے پوچھتا ہے نا، امی آپ کیسی ہیں؟ خدا کی قسم ماں جتنی بھی بیمار ہو تندرست ہو جاتی ہے۔ بیٹا ماں دوا سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، اولاد کی محبت بھرے چند الفاظ ہی ماں کی شفا بن جاتے ہیں۔ بیٹا کاش تم پہلے ہی ایک بار ماں کو اپنے ہاتھ سے دوا دیتے یا کھانا کھلاتے تو تمہاری ماں بیمار ہوتی ہی نہ۔ بیٹا ایک بات پوچھوں، کیا تم دونوں بھائیوں پہ وہ ماں بوجھ بن گئی جس کے آنچل تلے تم پروان چڑھے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا مرشد میں بھٹک گیا تھا، میں امی جان کا درد محسوس ہی نہیں کر پایا۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا مائیں اولاد سے ناراض نہیں ہوا کرتی، بس جینا چھوڑ دیتی ہیں۔ جا اپنی جنت کو جا کر سینے سے لگا لے، ان سے پوچھ ماں کا مقام، جن کی مائیں قبروں میں جا سوئی ہیں۔ ماں کے بنا دنیا ایک قبرستان ہے۔ بیٹا ماں کو دوا کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں تڑپ اٹھا۔ مجھے آفس سے کال آئی، آپ کب جا رہے ہیں دوسرے شہر؟ میں نے انکار کر دیا، مجھے اب امی کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اور بھائی امی کے ساتھ رہنے لگے۔ 2 سال گزر گئے تھے، امی اب بالکل ٹھیک ہیں، ہم بہت خوش ہیں، نیا گھر بھی بنا لیا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ کب اولاد سے پورا جہاں مانگتے ہیں، وہ تو بس محبت و احساس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے تو خوددارا چاہیں اور راضی کر لیں ان کو۔ خدا کی قسم ماں کو سینے لگا کر تو دیکھیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی، ہر دکھ خوشیوں میں بدل جائے گا۔ خدا کرے کسی کے دل میں اتر جائے یہ ماں کی محبت۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں۔